آفس میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہیزل اکیلی بیٹھی کافی کے ہلکے گھونٹ لے رہی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ ہیزل چونک کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے میں ایک دراز قد، مضبوط جسامت والا شخص کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سردی اور چہرے پر عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آفس کے اندر آیا، قدموں میں غرور اور لہجے میں ایک عجیب سا زہر۔ اوہ ہو، اس نے لمبا سانس لے کر کہا، خانزادہ صاحب کے دفتر میں ایک لڑکی؟ ہیزل ایک دم گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ کانپنے لگا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں؟ وہ شخص رکا اور مسکراتے ہوئے بولا، فیروز ملک۔ یہ سنتے ہی ہیزل کا حلق خشک ہو گیا۔ اس کے لہجے میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ جیسے ہوا ایک دم بوجھل ہو گئی ہو۔ فیروز ملک نے نظریں جماتے ہوئے ہیزل کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا بے باک تاثر تھا جو کسی عورت کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اور قریب آیا اور دھیرے سے بولا، زاویار خانزادہ کا بڑا اچھا دفتر ہے اور اب یہ مزید دلچسپ ہو گیا ہے۔ ہیزل کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ اس کی آنکھوں کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کانفرنس روم میں میٹنگ چل رہی تھی۔ سلائیڈز پر تفصیل پیش کی جا رہی تھی اور سبھی سنجیدگی سے نوٹس لے رہے تھے۔ زاویار خانزادہ سرد انداز میں سوالات پوچھ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور مینیجر ہانپتا ہوا اندر آیا۔ کمرے میں سب چونک گئے، کیونکہ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ میٹنگ روم میں ایسے داخل ہو۔ زاویار خانزادہ نے بھویں چڑھاتے ہوئے پوچھا، جی مینیجر صاحب؟ وہ بھکلائے ہوئے لہجے میں بولا، سر، آفس میں فیروز ملک آیا ہے۔ یہ نام سنتے ہی زاویار خانزادہ کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ تبھی مینیجر اٹکتے ہوئے بولا، وہ ہیزل میم بھی اندر ہیں۔ یہ سنتے ہی زاویار خانزادہ کے چہرے پر ایک دم سرد سختی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی لالی ابھری جسے سب اس کا غصہ پہچانتے تھے۔ زاویار خانزادہ نے کرسی پیچھے دھکیلی اور بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے باہر نکلا۔ اس کی شخصیت سے نکلتا ہوا جلال پورے کمرے پر چھا گیا۔ آفس کے اندر ہیزل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ رہی تھی اور فیروز ملک آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک شاطرانہ روشنی اور ہونٹوں پر وہی مکروہ سی مسکراہٹ۔ ڈرو مت، وہ دھیرے سے بولا، میں ابھی کچھ نہیں کروں گا، لیکن یہ ملاقات یادگار ضرور رہے گی۔ ہیزل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ زاویار خانزادہ کا دفتر ہے۔ فیروز ملک نے ہلکی سی قہقہا نما ہنسی نکالی، جیسے کسی کی بے بسی پر خوش ہو۔ اسی لیے تو آیا ہوں زاویار خانزادہ سے ملنے، لیکن اس سے پہلے اس کی سب سے بڑی کمزوری کو دیکھ لیا۔ ہیزل کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ کچھ کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا۔ زاویار خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی سختی کمرے کا ماحول کاٹنے لگی۔ اس کی نظریں سب سے پہلے ہیزل پر پڑیں، جو گھبرا کر فوراً اس کی طرف بڑھی۔ زاویار خانزادہ نے اسے اپنی سائیڈ میں کھڑا کر لیا، جیسے اس کے وجود کے آگے دیوار بنا ہو۔ پھر اس کی نظریں سیدھی فیروز ملک پر جمیں۔ ایک پل کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ فیروز ملک اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ اس کی شیطانی مسکراہٹ ویسی ہی قائم رہی۔
مگر زاویار کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر اس کے اندر لمحہ بھر کو ایک جھٹکا سا لگا۔ زاویار خانزادہ نے بھاری آواز میں کہا، یہ میرا دفتر ہے اور یہاں قدم رکھنے کی ہمت تم نے کیسے کی؟ فیروز ملک نے ہنستے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور آہستہ سے بولا، ہمت نہیں خانزادہ صاحب، یہ تو بس پہلا سلام ہے، اصل کھیل تو ابھی باقی ہے۔ زاویار خانزادہ کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ اس نے قدم آگے بڑھایا، ہیزل کو ذرا سا پیچھے کیا اور اس کی آواز گرجی، یاد رکھنا، جو حد پار کرے گا وہ زندہ واپس نہیں جائے گا۔ فیروز ملک ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر طنزیہ مسکرایا اور آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک آخری نظر ہیزل پر ڈالی جو زاویار کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی شاطرانہ چمک باقی تھی۔ اچھا لگا خانزادہ صاحب آپ کی کمزوری سے مل کر، یہ کہہ کر وہ آہستہ قدموں سے باہر نکل گیا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں کی لالی اور اس کے وجود سے نکلتی ہوئی تپش کمرے کی فضا کو جلانے لگی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ہیزل کی طرف مڑا جو کانپتے وجود کے ساتھ اس کے پاس کھڑی تھی۔ ہیزل کی سانسیں تیز تھیں، اس کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے۔ وہ گھبراہٹ میں زاویار کے قریب کھڑی تھی، جیسے اس کی موجودگی ہی ڈھال ہو۔ زاویار خانزادہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی سرخی تھی، مگر لہجہ نرم ہوا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ ہیزل کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو اتر آئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، وہ آدمی، اس کی نظریں، جیسے سب کچھ چھین لے گا۔ زاویار خانزادہ کا چہرہ سرد ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کو اس کے کانپتے وجود پر نظر ڈالی، پھر آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں فیروز ملک کی آنکھوں میں زہر ہے، لیکن یاد رکھنا، اس زہر کا علاج صرف میری گولی ہے۔ زاویار خانزادہ کے لہجے کی سختی نے ہیزل کے اندر ایک عجیب سا اطمینان پیدا کیا۔ اس نے سر ہلایا، مگر اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ زاویار خانزادہ اسے ساتھ لے کر اپنی کرسی کے قریب آیا اور بٹھا دیا۔ وہ خود کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر دھوپ تیز تھی، مگر اس کے چہرے پر وحشت سی چھا گئی۔ وہ صرف ہیزل کی وجہ سے چپ تھا، ورنہ فیروز ملک اس کے آفس میں ایسے آئے اور وہ جانے دے، مذاق تھوڑی ہے۔ شاید وہ بھی اس کی بے بسی محسوس کر گیا تھا۔ اس کے ذہن میں فیروز ملک کا ہر ایک جملہ گونج رہا تھا، اصل کھیل تو ابھی باقی ہے۔ اچھا لگا خانزادہ صاحب آپ کی کمزوری سے مل کر۔ زاویار خانزادہ کی مٹھی سختی سے بند ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ فیروز ملک، اس نے دانت پیستے ہوئے آہستہ سے کہا، تو نے میرا دائرہ پار کیا ہے، اب یہ کھیل تیرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھنڈی سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا، یہ دشمنی اب صرف دھمکیوں تک محدود نہیں رہے گی۔ اگلا قدم زاویار خانزادہ کا ہوگا، اور وہ قدم ایسا ہوگا جو فیروز ملک کی دنیا ہلا دے گا۔ کمرے کی فضا میں ایک خاموش قسم کی جنگ کا اعلان ہو چکا تھا۔ حویلی کے وسیع لاؤنج میں بی جان اپنی مخصوص کرسی پر نیم دراز تھیں۔ ان کے پیچھے ملازمہ ہلکے ہاتھوں سے ان کے کندھے دبا رہی تھی۔ ماحول پرسکون تھا۔ باہر صحن میں پرندوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک بی جان کا فون بجنے لگا۔ انہوں نے چشمہ آنکھوں پر جمایا
اور جھٹ سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر اپنی صاحبزادی نمرا کا نام دیکھ کر ان کے چہرے پر ایسی رونق آ گئی جیسے برسوں بعد باہر لوٹ آئی ہو۔ ارے میری بچی، بی جان نے خوشی سے کہا، کیسی ہو؟ ادھر سے نمرا بیگم کی پیاری سی ہنستی ہوئی آواز آئی۔ انہوں نے اپنی خیریت بتائی، بی جان کی طبیعت کا حال پوچھا۔ بی جان کی آنکھوں میں چمک تھی، ان کے لہجے میں ممتا کی مٹھاس تھی۔ پھر نمرا بیگم نے ذرا توقف کے بعد خبر سنائی، بی جان، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم سب پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی بی جان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر دعا بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے میری بچی، یہ سن کر تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولیں، ایک بیٹی کھو چکی، دوسری اتنی دور تھی۔ نمرا بیگم اس ذکر پر چپ سی ہو گئی۔ بی جان نے ان کی خاموشی محسوس کی۔ پھر ایک دو باتیں کر کے انہوں نے فون رکھا۔ انہوں نے بے ساختہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ ملازمہ حیران تھی کہ بی جان کتنی دیر بعد اتنی خوش دیکھی جا رہی ہیں۔ کمرے میں زرتاب بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چبھن اور دل میں گہری کڑواہٹ تھی۔ وہ ماں کو دیکھ کر اچانک پھٹ پڑی۔ اماں، آپ نے مجھے ساری زندگی زاویار خانزادہ کے خواب دکھائے، ہر بات پر یہی کہا کہ وہ ایک دن میرا ہوگا، لیکن دیکھیں وہ تو خود شادی کر کے آ گیا ہے۔ زرتاب کے لہجے میں درد اور غصہ دونوں شامل تھے۔ آسیہ بیگم نے زہر بھرے انداز میں ہونٹ بھینچے اور بولی، میں بھی دیکھتی ہوں یہ لڑکی کب تک یہاں ٹکتی ہے، اسے یہاں سے دفان کر کے چھوڑوں گی، تم فکر نہیں کرو۔ زرتاب کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ اس نے تلخی سے کہا، اماں بات چھوڑیں، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، میں کیسے ایسے شخص سے شادی کر سکتی ہوں جو دل سے میرا ہی نہ ہو۔ آسیہ بیگم کے چہرے پر ایک سخت مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سرد لہجے میں بولی، زرتاب، مرد ذات ایسی ہی ہوتی ہے، جان وار دیتا ہے ایک عورت پر، مگر اسے بھلانے اور دوسری عورت لانے میں بھی دیر نہیں لگاتا۔ تم پریشان نہ ہو۔ زرتاب نے ماں کو بے یقینی سے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک انجانی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کسی اندھیرے کھیل کی بس شروعات ہو۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب زاویار خانزادہ کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ جب وہ اپنی زندگی شروع کر چکا ہے تو اسے بھی تھوڑی سیلف رسپیکٹ دکھانی چاہیے۔ اسے یقین تھا اس کے نصیب میں جو ہوا وہ اسے مل کر ہی رہے گا۔ سالوں پہلے جب خانزادہ خان کے بزنس کا ایک بڑا ٹینڈر جاری ہوا تھا، تب فیروز ملک بھی میدان میں آیا تھا۔ وہ نہ صرف بزنس مین تھا بلکہ ایک خطرناک نیٹ ورک رکھتا تھا۔ غیر قانونی ہتھیاروں سے لے کر منی لانڈرنگ تک اس کا ہر کام سائے میں ہوتا۔ زاویار خانزادہ اس وقت اپنی ایمانداری اور سخت مزاجی کے لیے مشہور تھا۔ اس نے ٹینڈر میں کسی قسم کی رشوت یا دباؤ قبول نہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فیروز ملک کی سالوں کی محنت ضائع ہو گئی اور کنٹریکٹ خانزادہ گروپ کو مل گیا۔ وہ دن تھا اور یہ دن فیروز ملک نے دل میں آگ رکھ لی۔ زاویار خانزادہ نے بزنس کی دنیا میں بہت نام کمایا تھا۔ زاویار خانزادہ کو کئی بار دھمکیاں ملیں، کئی بار اس کے بزنس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن زاویار خانزادہ ہر بار نہ صرف سنبھل گیا بلکہ زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہوا۔ فیروز ملک کا غصہ بڑھتا گیا۔ اس کے تعلقات شہر کے اندرونی گینگسٹرز اور سیاستدانوں سے بھی جڑ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر بزنس میں زاویار کو شکست نہ دے سکا تو اس کی زندگی میں زہر گھولے گا، اور اب
سالوں بعد جب وہ اچانک زاویار خانزادہ کے دفتر میں داخل ہوا تو بات واضح تھی کہ اس کی واپسی محض اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی چال ہے۔ زاویار خانزادہ نے اسٹڈی روم کی کھڑکی سے اندھیرے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ فیروز ملک، تو نے غلط وقت پر دشمنی مول لی۔ یہ جنگ اب ختم ہونے کے لیے نہیں، شروع ہونے کے لیے ہے۔ رات کے پچھلے پہر ایک پوش علاقے کی پرانی کوٹھی میں مدھم روشنی چل رہی تھی۔ کوٹھی کی بڑی میز پر چند بااثر لوگ بیٹھے تھے۔ سب کے چہروں پر خوف اور لالچ دونوں جھلک رہے تھے۔ دروازہ کھلا، بھاری بھرکم وجود کے ساتھ فیروز ملک اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو دشمن کو جلانے کے لیے کافی تھی۔ سب لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے۔ فیروز ملک نے سگار جلایا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے آہستہ مگر زہریلے لہجے میں بولا، زاویار خانزادہ، لوگ اسے شیر کہتے ہیں، مگر یاد رکھو، شیر کو بھی شکار کے جال میں پھنسا کر گرایا جاتا ہے۔ ایک آدمی بولا، مگر ملک صاحب، اس کے پاس طاقت بھی ہے، عزت بھی، پورے شہر میں اس کی دھاک ہے۔ فیروز ملک کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ طاقت؟ اس نے دھواں اڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس اب کمزوری بھی ہے۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا۔ اور طاقت صرف اس کی نہیں، میری بھی ہے۔ فرق یہ ہے، اس کی طاقت عزت پر کھڑی ہے اور میری طاقت خوف پر۔ عزت وقت کے ساتھ ڈوب جاتی ہے، مگر خوف کبھی نہیں مرتا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ فیروز ملک نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، زاویار خانزادہ نے میرا راستہ روکا تھا برسوں پہلے۔ اب میں اس کے اپنے خاندان کے اندر زہر گھولوں گا، اس کی جڑوں پر وار کروں گا، اسے اپنے ہی گھر کے لوگوں سے شک کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اور جب شیر اپنے ہی قبیلے پر بھروسہ کھو دے تو شکار آسان ہو جاتا ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص اس کی بات سن کر دہل گیا۔ اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ فیروز ملک نے آخر میں کرسی سے ٹیک لگائی اور مدھم آواز میں کہا، اب کھیل شروع ہوتا ہے۔ خانزادہ کی سلطنت کو میں اینٹ اینٹ کر کے گرا دوں گا۔ ہیزل اور زاویار خانزادہ رات گئے گھر واپس آئے تھے۔ کھانا انہوں نے باہر ہی کھا لیا تھا۔ ہیزل چپ سی تھی۔ کمرے میں آ کر زاویار خانزادہ فریش ہونے چلا گیا۔ ہیزل وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زاویار خانزادہ تھوڑی دیر بعد باہر آیا۔ ہیزل کو اسی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر بولا، سردارنی، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ ہیزل ڈرتے ہوئے بولی، نہیں، وہ بس اماں کی یاد۔ یہ کہہ کر اس نے ڈرتے ڈرتے زاویار خانزادہ کو دیکھا۔ کہیں وہ غصہ نہ کرے، مگر زاویار نرمی سے بولا، تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ہم جب گاؤں واپس جائیں گے تو میں لے چلوں گا تمہیں ملوانے۔ ہیزل حیرت سے اسے دیکھتی ہے، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ وہ دوبارہ بولی، آپ مجھے اماں سے ملوائیں گے؟ زاویار خانزادہ ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ ہیزل کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا ہے۔ وہ پھر تھوڑا پریشانی سے کہتی ہے، وہ آپ کی چچی۔ زاویار خانزادہ کا چہرہ سرد ہو جاتا ہے۔ وہیں وہ کہتا ہے، سردارنی، آپ میری بیوی ہیں، میں آپ کو جس سے مرضی ملواؤں۔ وہ کون ہوتی ہیں کچھ کہنے والی؟ ہیزل کو تھوڑا سکون ملتا ہے۔ زاویار کہتا ہے، چلو اٹھو، شاباش، پہلے فریش ہو، پھر سوتے ہیں۔ صبح جانا بھی ہے تمہارا یونی ایڈمیشن کروانے۔ ہیزل سر ہلا کر اٹھ جاتی ہے۔ حویلی میں صبح ہو چکی تھی۔ سب ناشتہ کر رہے تھے کہ بی جان بولی، نمرا ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو رہی ہے۔ منزہ بیگم اور لقمان خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ لقمان خانزادہ بولے، یہ تو بہت اچھی بات ہے بی جان، اپنی بہن سے ملنے کے لیے سالوں ترس جاتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ لقمان خانزادہ اپنی بہن کا بہت کرتے تھے۔ جب سے انہوں نے ایک بہن کو کھویا تھا، وہ نمرا بیگم کا زیادہ کرنے لگ گئے تھے۔
بی جان مسکرا دیتی ہیں۔ منزہ بیگم بھی بہت خوش تھیں۔ وہیں آسیہ بیگم کا منہ بن جاتا ہے، مگر وہ اوپر سے خوش دکھنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ زرتاب بھی خوش تھی، کیوں نہ ہوتی، اس کی ایک ایک پھپھو تھی۔ بی جان پھر سنجیدہ لہجے میں کہتی ہیں، زاویار خانزادہ کچھ دنوں کے لیے گیا ہے، وہاں وہ ہیزل کا ایڈمیشن کروائے گا، کچھ دنوں تک وہ واپس آ جائے گی، ہیزل ادھر سے جایا کرے گی یونی۔ تو تم سب لوگ ایک بات ذہن میں بٹھا لو، ہیزل ابھی اس حویلی کی سردارنی ہے، جو کچھ ہوا اس میں بچی کا کوئی قصور نہیں، تم سب پر فرض ہے اس کو اس کا مقام دو۔ یہ بات انہوں نے آسیہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہی تھی۔ آسیہ بیگم کا یہ سن کر غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہیں لقمان صاحب سر ہلا دیتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا۔ ہیزل پوری تیاری کے ساتھ اس کے سامنے آئی، ہلکی سی گھبراہٹ مگر چہرے پر اعتماد کی جھلک۔ زاویار خانزادہ کی نگاہیں چند لمحوں کے لیے اس پر ٹھہر گئیں، نظر بھر کے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زاویار خانزادہ اگر چاہتا تو ایک فون پر ایک اشارے سے ہی ہیزل کا ایڈمیشن کروا سکتا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ خود اسے ساتھ لے کر جائے، اس ماحول کو اپنی آنکھوں سے دیکھے جہاں سے اس کی مسز اپنا تعلیمی سفر شروع کرنے والی تھی۔ باہر گاڑیاں تیار کھڑی تھیں اور گارڈز ہمیشہ کی طرح سائے کے مانند ان کے پیچھے۔ جیسے ہی وہ دونوں یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوئے تو فضا میں ہلچل مچ گئی۔ طلبہ کی نظریں بے اختیار اس سمت اٹھ گئیں، لڑکیاں اپنی جگہ پر رک گئیں۔ سرگوشیوں میں ایک ہی نام تھا، زاویار خانزادہ۔ وہ حقیقت میں کسی ناول کے ہیرو کی مانند لگ رہا تھا، اونچا قد، چمکتا سفید کرتا، آنکھوں پر ڈارک گلاسز اور ساتھ ساتھ اس کے بے مثال روب کی جھلک۔ ہیزل کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے، جیسے سب کو یہ جتانا چاہتا ہو کہ یہ اس کی ہے۔ کچھ طلبہ کیمرے نکالنے لگے، مگر گارڈز کی تیز نگاہوں نے سب کو چپ کروا دیا۔ پورے کیمپس میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ آج زاویار خانزادہ اپنی بیوی کا داخلہ کروانے آیا ہے۔ یونیورسٹی کے آفس میں پہنچتے ہی وائس چانسلر تقریباً دوڑتے ہوئے آئے۔ ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر خوشی کی لہر تھی۔ خانزادہ صاحب، اگر کسی کام کے لیے بلاتے تو میں خود حاضر ہو جاتا، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ زاویار خانزادہ نے کرسی کھینچ کر ہیزل کو بٹھایا، خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گلاسز کے پیچھے سے اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اور روب ویسی کو اور زیادہ محتاط کر رہا تھا۔ نہیں ویسی صاحب، زاویار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں چاہتا تھا کہ خود آؤں۔ اپنی مسز کا ایڈمیشن کروانا میرے لیے عام کام نہیں۔ ویسی کے چہرے پر خوشی کی کرن دوڑ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کی مسز اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں گی۔ یہ واقعی ہمارے ادارے کے وقار میں اضافہ ہے۔ کاغذات چند لمحوں میں مکمل کروا دیے گئے۔ ایڈمیشن فائل تیار ہوتے ہی عملہ ہاتھوں ہاتھ لینے لگا۔ باہر گارڈز یونیورسٹی کے مرکزی دروازے تک مستعد کھڑے تھے اور اندر ہر دل میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ آج کا دن یونیورسٹی کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایڈمیشن کے کاغذات مکمل ہوتے ہی ہیزل نے زاویار خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی تھی، جیسے برسوں کا خواب آج حقیقت کا روپ لے چکا ہو۔ زاویار خانزادہ نے میز پر پڑی فائل کو آرام سے بند کیا اور اٹھتے ہوئے ہیزل کو بھی ہاتھ سے سہارا دیا۔ وہ دونوں جیسے ہی آفس سے باہر نکلے تو راہداری میں چہمگوئیاں پھر تیز ہو گئیں۔ ہر طرف نگاہیں ان کا تعاقب کر رہی تھیں، مگر انہی نگاہوں کے بیچ ایک جوڑی آنکھیں خاص طور پر ہیزل پر جمی ہوئی تھیں۔
یہ آنکھیں ایک لڑکی کی تھیں، قد میں لمبی، بال کندھوں تک کھلے ہوئے، فیشنیبل لباس اور چہرے پر ایسا اعتماد جیسے دنیا کو چیلنج کرنے نکلی ہو۔ اس نے اپنے چند دوستوں کو کوہنی ماری اور آہستہ سے کہا، یہ ہے خانزادہ صاحب کی بیوی، دیکھنے میں تو بالکل عام سی لگ رہی ہے۔ دوستوں نے چونک کر اسے دیکھا، مگر وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہیزل کو اوپر سے نیچے تک گھورتی رہی۔ ان میں سے ایک بولا، یار پیاری تو ہے، بالکل بچی لگ رہی ہے۔ ماہنور نے غصے سے اسے گھورا۔ راستے کے دوسرے کونے پر ایک پروفیسر بھی کھڑے تھے، پروفیسر ارجمند۔ وہ کئی سالوں سے اس یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، مگر شاید پہلی بار ان کی آنکھوں میں ایسا تجسس نظر آ رہا تھا۔ وہ ہیزل کو دیکھتے رہے اور پھر سر ہلاتے ہوئے بڑبڑائے، دلچسپ، اگر یہ خانزادہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو یقیناً بہت کہانی چھپی ہوگی اس لڑکی کے پیچھے۔ زاویار خانزادہ نے سب کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی پر نظر ڈالنے کی زحمت نہیں کی۔ خانزادہ خاندان اپنے آپ میں ایک راز تھا۔ گارڈز کے حصار میں آگے بڑھتا گیا، مگر ہیزل نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کی نظریں اب بھی اس کا پیچھا کر رہی تھیں، جیسے خفیہ مقابلے کا اعلان کر رہی ہو۔ پارکنگ ایریا تک پہنچ کر زاویار خانزادہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہیزل کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ ہیزل کے بیٹھتے ہی وہ بھی خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی چل پڑی، مگر ہیزل کے دل میں وہ لڑکی کی مسکراہٹ ایک کانٹے کی طرح چبھتی رہی۔ اسے احساس ہوا یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ یونیورسٹی کے اندر بھی کچھ ایسے کردار ہیں جو اس کی زندگی کو مشکل بنانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آج منزہ بیگم اسٹور روم کی صفائی کی نگرانی کر رہی تھیں۔ ہر طرف پرانے سامان کے ڈبے بکھرے پڑے تھے اور ملازمہ محنت سے ہر چیز کو ترتیب دے رہی تھی۔ اچانک ایک پرانی تصویر منزہ بیگم کے پاؤں کے پاس جا گری۔ تصویر کو اٹھاتے ہی منزہ بیگم کے چہرے پر کرب اور اداسی کے سائے اتر آئے۔ تصویر میں ایک چھوٹی لڑکی ہنستی کھیلتی نظر آ رہی تھی، ان کی بچپن کی دوست، اس حویلی کی بڑی بیٹی، جو کبھی ان کے ساتھ ہر کھیل میں شریک ہوتی تھی۔ منزہ بیگم کے دل میں اچانک وہ یادیں تازہ ہو گئیں۔ یاد آیا کہ جب وہ صرف 10 سال کی تھی، تب اسے اچانک حویلی سے کہیں بھیج دیا گیا تھا۔ اس نے بڑا پوچھا، یہی بتایا گیا کہ اس کی شادی کر دی گئی ہے۔ مہینے بھر وہ بیمار رہیں اور حویلی کی طرف سے نہ تو کوئی خبر آئی، نہ کسی نے پرواہ کی۔ وقت کے ساتھ وہ سب بڑے ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیسی دکھتی ہوگی اب، لیکن منزہ بیگم کے دل میں اس کی یاد آج بھی ویسے ہی تازہ تھی، ویسے ہی پیاری تھی وہ انہیں۔ ان کی آنکھیں تصویر کی طرف ٹھہر گئیں اور دل میں ایک عجیب سی دھڑکن نے جگہ بنائی۔ وہ سوچیں، یہی وہ دوست تھی جس کی وہ کبھی اتنی فکر کرتی تھی۔ پھر اچانک ایک دن حویلی کے بڑے بیٹے کے لیے منزہ بیگم کا رشتہ آیا۔ بی جان کا وہ بہت پیاری تھی، وہ ان کی بھانجی تھیں اور سب سے بڑھ کر ان کی بیٹی کی دوست تھیں وہ۔ کیسے وہ ان کو دور جانے دیتی؟ بیٹی کو تو وہ کھو ہی چکی تھیں۔ پھر ان کی شادی ہو گئی، وہ حویلی کی بڑی بہو بن کر آئیں۔ ملازمہ کی آواز نے انہیں حقیقت میں واپس لے آئی۔ منزہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے۔ لقمان خانزادہ بے شک ان کے دیور تھے، کزن تھے، بھائیوں کی طرح عزیز تھے، مگر انہیں آج تک ان سے شکوہ تھا کہ ان کی وجہ سے انہوں نے اپنی بہنوں جیسی دوست کو کھویا تھا۔ ان کے کہنے پر دلاور خانزادہ نے بہت ڈھونڈا تھا اس کو، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ یہ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جس لڑکے کے ساتھ ان کی شادی کی تھی، وہ لڑکا تھا گاؤں کا، مگر کبھی گاؤں میں رہا نہیں تھا۔ کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا، وہ آوارہ تھا۔
منزہ بیگم نے پھر یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ اگر اللہ نے چاہا وہ ان سے ضرور کبھی نہ کبھی ملیں گی۔ اب جب ہیزل ونی ہو کر آئی تھیں، انہیں لگا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہیزل کو دکھ نہیں پہنچنے دیں گے۔ زاویار خانزادہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی اور کتابوں کی قطاریں خاموشی میں کھڑی تھیں۔ اس کے سامنے ایک ملازم کھڑا تھا جو ہر لفظ کو سنجیدگی سے نوٹ کر رہا تھا۔ فیروز کے بارے میں بتاؤ، وہ ابھی کہاں ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے؟ زاویار نے اپنی معمول کی سرد آنکھوں سے پوچھا۔ ملازم نے کچھ دیر رک کر جواب دیا، سردار، وہ ابھی شہر کے باہر ہے، لیکن لگتا ہے کچھ منصوبہ بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر حرکت پر نظر رکھو، مجھے ہر چھوٹی سے چھوٹی خبر چاہیے اور کوئی بھی بات چھپائی نہ جائے۔ زاویار خانزادہ کی آواز میں وہی طاقت اور دباؤ تھا جو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا تھا۔